لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نصیحت کیجیے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. مالک الملک کے اس فرمان کے پیش نظر مکتب جالیات عنایدہ کے زیر اہتمام ہمارے ان احباب کے لیے جو خاص طور پہ ان دکانوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری کوئی مجلس اس کے علاوہ ٹائم میں نہیں ہو سکتی، یہی وقت ہے نماز ظہر کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ ہم نے ان سے مانگا اور اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات نے یہ وقت دیا. تو یہ وقت میرے لیے اور آپ کے لیے یقیناً باعث اجر اور باعث سعادت ہوگا. شاید آج مجھے اس کا احساس نہ ہو، لیکن قیامت کے دن جب نیکیاں تلے گی اور یہ آدھا گھنٹہ بھی ہر ہفتے کے اعتبار سے آپ کی اس نیکیوں کے ترازو میں پڑا ہوگا، پھر مجھے اس کا احساس ہوگا کہ الحمدللہ یہ وقت تو میرا اللہ کی دین سیکھنے میں گزرا تھا. تو ہماری روٹین میں ہمارا جو موضوع ہے وہ اگرچہ ایمان بالقدر کا چل رہا ہے، لیکن آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس مدینہ الرسول سے اور مدینہ نبویہ سے جو دنیا کی معروف یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ جس کو کہتے ہیں یا مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں کے ہمارے ایک فاضل دوست جو انشاءاللہ اگلے سال جامعہ سے فراغت حاصل کرنے والے، میری مراد ہمارے معزز مہمان شیخ عطا اللہ عمر صاحب، وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. پاکستان میں بھی ایک دینی ادارے سے فاضل ہیں اور وہاں کچھ دیر تدریس بھی کرتے رہے ہیں اور پھر یہاں کے اپنی تعلیم مزید مکمل کر رہے ہیں. حدیث کالج کے ماشاءاللہ طالب علم ہیں، وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم نے غنیمت جانا کہ شیخ سے ہم چند نصیحتیں سن لیتے ہیں. تو میں بغیر تاخیر کے دعوت گفتگو دیتا ہوں معزز مہمان فضیلت الشیخ عطا اللہ عمر حافظ اللہ کو کہ وہ کتاب السنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں. وعلى من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. ان 2 آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حقیقت کو واضح کیا ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے کائنات کے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی زندگی. اگر ہم بہتری کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، شان اور اہمیت کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کریں، دنیا اور آخرت کی زندگی کا آپس میں تقابل کریں، تو دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اس پوری دنیا کی قدر و قیمت اور اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کی حیثیت بھی آپ جانتے ہیں کیا حیثیت ہے مچھر کی، اور پھر مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہوگی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر اور مشرک کو دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہ فرماتا. اس لیے کہ کافر اور مشرک اللہ کا دشمن ہے، اور جو چیز کسی ذات کے نزدیک حیثیت رکھتی ہے وہ چیز وہ اپنے دشمن کو عطا نہیں کرتا. چونکہ دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کافر اور مشرک کو بھی دیا ہوا ہے. بلکہ بعض اوقات آپ ایسے بھی دیکھیں گے کہ مسلمان کے مقابلے میں ایک نمازی اور اللہ کے مطیع و فرما بردار کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے دنیا کافر اور مشرک کو باقی آدمی کو زیادہ دی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت ہی نہیں.
ایک طرف تو دنیا مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرا صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ رب العالمین سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ریشمی رومال جنت میں سے عطا کرے گا۔ فرمایا لمنادیل سعد فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر اللہ رب العالمین جو ریشمی رومال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کرے گا، وہ اکیلا رومال دنیا اور دنیا کی تمام تر نعمتوں اور دولتوں سے افضل ہے۔ پوری دنیا کی پراپرٹی اور مالیت مل کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ریشمی رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، دوسری طرف آخرت کی زندگی کا ایک رومال جو ہے دنیا کی تمام تر دولتوں سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے جو صحیح البخاری کی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لموضع سود فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک بلشت جگہ یوں کہہ لیں کہ ایک فٹ بھی پورا نہیں ہے، دنیا اور دنیا کی تمام تر دولتوں سے افضل ہے۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا نصیف امرأۃ فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر جنت کی حور کے سر کا جو دوپٹہ ہے وہ اکیلا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام تر دولتوں سے افضل ہے۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کا آپس میں تقابل، دنیا اور آخرت کی زندگی کی آپس میں حیثیت۔ اور اگر ہم بقا اور فنا کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر بندہ جو زندگی کا پیریڈ لے کے آتا ہے، جو مدت اور مہلت لے کر کے آتا ہے، اور جو دنیاوی زندگی کی عمر لے کر کے آتا ہے، وہ کتنی عمر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما ان یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، دنیا کی جو زندگی ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو مدت ہے وہ ایسے ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ کی انگلی کو سمندر کے اندر یا دریا کے اندر ڈبوئے، سمندر کے پانی میں سے جتنا پانی بندے کی انگلی کے ساتھ رکھتا ہے اتنا پانی دنیا کی زندگی کی مدت اور مہلت ہے، اتنے پانی کے بقدر دنیا کی زندگی کا پیریڈ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی ہے۔ یہاں تک کہ آخرت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو دنیا کے مقابلے میں جس دن سے وہ ابتدا ہوگی کانا مقدارہ 50,000 سنہ، وہ اکیلا ایک دن قیامت کا دن 50,000 سال سے بھی زیادہ بڑا دن ہوگا۔ یہ آخرت کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو بھی مسلمان ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی محبت کا دعوے دار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت کا دعوے دار ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کا دعوے دار ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک زندگی کا معیار تھا اور جو ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہے، کیا ہمارے نزدیک وہ حیثیت ہے؟ اگر ہم ان کی طرح دنیا کو حیثیت دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ہم اپنی محبت میں سچے ہیں، وگرنہ پھر ہمیں اپنی محبت کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ دنیا کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 5 سال صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے وہ مردار ہوا پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ایکم یشتری ھذا بدرہم او درہمین، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایک ہے جو بکری کے اس مردار بچے کو مجھ سے 1 یا 2 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک مردار ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا پھر بھی کوئی 1-2 درہم میں نہ خریدتا،
لیکن اب تو یہ مردار ہو چکا ہے، اب اس کو کوئی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اب مسئلہ سمجھایا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مردار بیچنا تھوڑی تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی بھی کیفیت پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مثال بنا کر کے صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھایا کرتے تھے، اس لیے کہ بالمثال یتضح المقال، مثال کے ذریعے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھایا، آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اے میرے صحابہ، جس طرح تمہارے نزدیک بکری کے اس مردار بچے کی حیثیت نہیں ہے، بالکل اس سے کہیں زیادہ حقیر اور کہیں زیادہ بے حیثیت اور کہیں زیادہ حقیر ترین دنیا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک، پھر بھی تمہارے نزدیک بکری کے اس مردار کی کوئی حیثیت ہوگی، اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت، جس کی محبت میں آج ہم دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کی زندگی کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، لوگوں کی اکثریت کا مالا اور عالم یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو تو محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے آخرت کی زندگی کے ایک بھاری اور بوجھل دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے اللہ کے ہاں، نبی علیہ السلام کے ہاں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے اور تفصیلاً یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی تمام بیویوں سے الا کر لی، 1 مہینہ کے لیے۔ الا شریعت کا ایک مسئلہ ہے، الا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کی کسی بات کے اوپر ناراض ہو کر کے یہ قسم کھا لے کہ اتنا عرصہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کروں گا، قریب نہیں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ الا کیا، الا کی جو زیادہ سے زیادہ مدت شریعت نے بتلائی ہے وہ ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ناراضگی کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے، 4 مہینے کے اندر صلح کرنا لازم ہے۔ آج ہمیں شریعت کے اس مسئلے پر بھی غور کرنی ہے۔ چھوٹے سی کسی مسئلے کی وجہ سے میاں بیوی کی طلاق کلامی ہوتی ہے اور سارا سال جدائی ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت نے پابند کیا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ مدت، زیادہ سے زیادہ جو لیمٹ ہے وہ 4 مہینے۔ نبی علیہ السلام نے الا کیا، لیکن بعض غلط فہمی کی بنیاد پر صحابہ کرام میں یہ خبر پھیل گئی کہ شاید نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ خبر چلتے چلتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے یہ سوچ لے کر کے کہ اگر نبی علیہ السلام نے واقعی اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہوگا، لا محالہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا نبی علیہ السلام نے طلاق نہیں دی، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام کہاں ہے؟ بتلایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چوبارے کے اوپر تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیجیے، میں چند منٹوں کے لیے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دربان نے اجازت دی اور نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چوبارے پر چڑھے سیڑھیوں کے ذریعے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو گرمی کی وجہ سے اتار کر کے ایک کھوٹی کے ساتھ لٹکا دیا تھا، ایک لکڑی کے ساتھ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے انہوں نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک پھیری، پہلو تبدیل کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے
حضرت عمر کی نظر نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر پڑی، دیکھا کہ چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے چٹائی نے نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کے اوپر اپنے نشان اور نقش چھوڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسر و کسریٰ کو دیکھتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے سرداروں اور رؤساء کو دیکھتے ہیں، صنادید قریش کو ہم نے دیکھا، جب وہ سارا دن کام کار کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے لیے آرام کے لیے مخمل کے نرم و نازک بستر بچھائے جاتے ہیں، ایک طرف آپ ہیں کہ ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی نے اپنے نشان آپ کی پشت مبارک کے اوپر لگا دیے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کوئی نرم و نازک بستر نہ بنا دیں؟ اب نبی علیہ السلام نے جو بات بتلائی وہ بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ نعمتیں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، جبکہ میری جو دنیا کے ساتھ حیثیت ہے اور دنیا کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اور دنیا کے ساتھ جس قدر میرا ربط ہے وہ یہ ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب استدل تحت شجرۃ ثم راح وترک، میں تو دنیا میں صرف اسی طرح رہنا چاہتا ہوں جس طرح ایک مسافر سفر کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں ایک درخت نظر آتا ہے، درخت کے نیچے چند لمحات کے لیے وہ سکون حاصل کرتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے اور پھر دوبارہ چل پڑتا ہے۔ میرا دنیا کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہے۔ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت بکری کے ایک مردار بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دنیا کی حیثیت جو ہے وہ ایک درخت کی مانند ہے، جس طرح بندہ درخت کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ ہے دنیا کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ صحابہ کرام کے ہاں بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انصار صحابہ میں سے 5-7 افراد کا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا، لگتا ہے یہ ٹولہ اور یہ جماعت آج کوئی اپنے مسئلے کے لیے میرے پاس آ رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے آنے کا طریقہ بتلاتا ہے کہ یہ کسی کام کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کرام قریب آ گئے، آپ نے فرمایا، میرے صحابہ بتلاؤ کس کام کے لیے آئے؟ آج جس کام کے لیے تم آئے ہو میرے سامنے پیش کرو، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے درخواست کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری وہ طلب ضرور پوری کر دیں۔ اب صحابہ کرام نے جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو باغ ہیں وہ قدرے اوپر ہے اور جو پانی ہے وہ قدرے نیچے ہے، ہمیں پانی بھر بھر کے باغوں کے اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ چشموں کا پانی اوپر آ جائے اور ہماری زمینوں کے اندر باغوں کے اندر خود بخود چلا جائے، اس مقصد کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آفر پیش کی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز پیش کی کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا جس مقصد کے لیے تم آئے ہو۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مشورہ کرنے لگے۔ یہ وقت تھوڑا پیچھے ہٹا اور آپس میں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج گولڈن آفر دی ہے، اتنی بڑی آفر شاید پھر نہ مل سکے۔ دنیا کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، یہ باغ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آج ہم آخرت کی کامیابی کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست رکھتے ہیں اور مشورہ کر کے واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما کر کے آخرت کی کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دے، یہی ہماری درخواست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصاریوں کو معاف کر دے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کو بھی معاف فرما اور انصاریوں کے بیٹوں کو بھی معاف فرما۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پوتوں کی بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کو بھی معاف فرما، انصاریوں کے بیٹوں کو بھی معاف فرما اور انصاریوں کے پوتوں کی بھی بخشش فرما دے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لنساء الانصار۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی ہمارے غلاموں
کے لیے بھی بخشش کی دعا کر دیں۔ یہ سفر و حضر کے ہمارے ساتھی ہیں، گرمی اور سردی کے ہمارے ساتھی ہیں، ہر قسم کی خوشی اور مشکل کے وقت، غم کے وقت اور دکھ اور درد کے وقت ہمارے تعاون کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لموالِ الانصار، اے اللہ انصاریوں کے غلاموں کو بھی معاف فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امام ذہبی نے سیر کے اندر لکھا ہے، جب یہ روایت بیان ہوتی تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ فرماتے کتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں اور کتنی خوش نصیب یہ لوگ ہیں جو ایک ہی مجلس کے اندر اپنی 3 پشتوں کی بخشش کی دعا کروا کے جا رہے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ دنیا کی حیثیت ہے صحابہ کرام کے ہاں۔ انہوں نے دنیا کی ہر قسم کی مشکل کو برداشت کیا، لیکن اگر ترجیح دی تو آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے، صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے پانی بھر کے لائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، اے میرے صحابی آپ سوال کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو آپ مانگیں گے، تہجد کا وقت ہے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اب صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہیے، بنگلے چاہیے یا یہ چاہیے۔ فرماتے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کے سامنے ایک درخواست ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین مجھے جنت بھی عطا کرے اور جنت کے اندر آپ کا پڑوس بھی عطا کرے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عرض و قایت۔ اور صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابیہ ہے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ رنگ کے اعتبار سے بھی سیاہ تھی اور نام بھی ویسے ان کا سودا تھا۔ ان کو مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے نجات عطا کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے 2 آپشن پیش کیے۔ ایک آپشن تو یہ ہے ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر آپ چاہیں تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ رب العالمین تجھے شفا عطا کرے گا، لیکن اور اگر تو چاہے وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اس بیماری کو برداشت کرو اور برداشت کرنے کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین سے یہ گارنٹی لے کر کے دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تجھے جنت عطا کرے گا۔ صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری برداشت ہو جائے گی، یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ مجھے منظور ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جائیں۔ کھڑی ہوئی، تھوڑا سا آگے جا کر کے پھر واپس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہے کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں، دورہ پڑتا ہے اور بے ہوشی طاری ہوتی ہے، میرے اوپر غشی طاری ہونے کی وجہ سے میرا پردہ بنا ہوا زائل ہو جاتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین جب مجھے بیماری ہو اور مرگی کا دورہ پڑے، غشی طاری ہو، تو مجھے پردے کی اللہ رب العالمین میرے پردے کی حفاظت کرے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ راوی کہتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ایسی برکت ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد جب بھی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتی، مرگی کا دورہ پڑتا، جتنی الٹ پلٹ ہوتی رہتی، لیکن اللہ رب العالمین ان کے پردے کو محفوظ رکھتا، ان کا جسم ظاہر نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی غرض و غایت۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، دنیا کے ساتھ ہماری محبت بالکل نہیں ہونی چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ہم نے کمانی ہی نہیں ہے، اسباب معیشت اختیار ہی نہیں کرنی۔ اس کا حل قرآن کریم نے پیش کیا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، اور دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو کسی کے واجبات ہیں، حقوق ہیں، فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے دنیا بھی ہم نے حاصل کرنی ہے، لیکن جو حقیقی محبت ہے دل کے اندر وہ آخرت کی رکھنی ہے۔ جو اصل کامیابی دل کے اندر جس کو ہدف بنانا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا میں جانشین بنایا ہے، نیب بنایا ہے، دنیا کے اندر آباد کیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ تم دنیا کے اندر محبت لگا کر کے بیٹھ جاؤ،
دنیا کے اندر تم نے رہنا ہے، لینظر کیف تعملون، اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم آخرت کے لیے کیا تیاری کرتے ہو۔ لہذا بندہ دنیا کو حاصل بھی کرے، اسباب معیشت بھی اختیار کرے، لیکن اس نیت سے کہ میں نے یہ فرائض ادا کرنے ہیں، دنیا کی زندگی کو گزر بسر کرنا ہے اور دنیا کی زندگی کے لیے اسباب معیشت اختیار کرنے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اتنا محبت کے اندر نہ کھو جائے کہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے غافل کر بیٹھے۔ نماز کا وقت ہو تو وہ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، کبھی کسی نیکی کا موقع ملا ہے تب بھی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے۔ ایسے شخص کی دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی وان مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنا۔ بندہ صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، دن ہو رات ہو، ہر وقت یہی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مال اس کو صرف 3 قسم کے فائدے دینے والا ہے، چوتھا کسی قسم کا اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے ما لبس فابلا، جو اس نے اچھا پہنا اور بسیدہ کر کے پھینک دیا، او اکل فافنا، یا جو یہ کھاتا ہے کچھ فنا ہو جاتا ہے اور کچھ اس کا جزو بدن بنتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ او اعطى فاقتنا، جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہے، توشہ آخرت بن رہا ہے، جو آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ دنیا کا یہ سارا ساز و سامان ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، صرف 3 قسم کا تعلق اس کا باقی رہتا ہے۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے یہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا پھر ایسا علم جو نافع ہے۔ نافع علم کا مطلب یہ ہے خود علم سیکھا اور کسی کو سکھایا، یا خود تو نہیں سیکھ سکا، چند پیسے خرچ کر کے کسی طالب علم کی کفالت کرتا رہا، کسی کو کتابیں لے کر کے دیتا رہا، کوئی قرآن کریم کا مصحف لیا اور اس کو مسجد کے اندر رکھ دیا، کسی غریب کے گھر قرآن کریم کے مصحف پہنچا دیے، کسی کے سامنے کوئی نیکی کی کوئی بھی دینی کتاب پیش کر دی، یہ جب تک پڑھیں گے عمل کریں گے اللہ رب العالمین اس کو ثواب دیتا رہے گا، یا پھر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے کیا۔ یہ چیزیں جو دنیا کے اندر بندہ کرے گا فائدہ دے گا۔ میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی میں کامیابی جو ہے وہ نیک اعمال پر ہے۔ بندہ چاہے لینڈ لارڈ ہو تب بھی کامیابی نہیں مل سکتی، بندہ چاہے عہدے دار ہو تب بھی کامیابی نہیں مل سکتی، بندہ چاہے حسب و نسب کا اعلیٰ ہو تب بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، جب بندہ فوت ہوتا ہے اور اس بندے کی میت کو تیار کر کے غسل کر کے 4 پائی کے اوپر رکھ کر کے، جب اس کے برساء اعزہ و اقارب اور حلقہ احباب میں سے کچھ لوگ اس کی میت کو 4 پائی کے اوپر لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں جنازگاہ کی طرف اور قبرستان کی طرف، اس وقت میت کے ساتھ 3 چیزیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اہلہ، اس کے اہل و عیال، بعض اوقات ہوتا ہے اس کا بیٹا ساتھ ہے، بھائی ساتھ ہے، باپ ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہے ومالہ، اس کا مال ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کی اپنی گاڑی تھی، اس کے اوپر اس کا جنازہ رکھ کے جا رہے ہیں، اور کسی 4 پائی کے اوپر اس کا جنازہ رکھ کے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا مال ساتھ ہوتا ہے۔ وعملہ، اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کے اعمال۔ فرمایا جب یہ قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے، یرجع الاثنان، 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ کوئی بھی رشتہ دار قبر میں ساتھ نہیں رہتا، سارے رشتہ دار اعزہ و اقارب واپس لوٹ آتے ہیں۔ ومالہ، اگر کوئی چیز مال کے ساتھ تھی 4 پائی تک، حتیٰ کہ کفن کے علاوہ کوئی چادر میت کے اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی واپس لے آتے ہیں، سارا مال واپس آ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، بندے کے ساتھ صرف ایک چیز رہتی ہے اور وہ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے نیک اعمال کی سواری کو تیز کرنا ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جس کی عمل کی سواری کمزور نکلی اور جس کے اعمال کم نکلے، اس کو کسی قسم کا مال، عہدہ، کسی قسم کا اعلیٰ حسب و نسب کامیابی نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔